الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے دیے ہوئے احکامات کو رب کے بندوں تک کما حق کو پہنچا دیا۔ حضرات، اصل گفتگو پر آنے سے پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ عام غلطیاں جو جمعہ کی مناسبت پر ہم میں سے اکثر مساجد میں دکھائی دیتی ہے، ان کی طرف آپ سب کی نشاندہی کروں۔ سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ جب مؤذن اذان کہنے کے لیے کھڑا ہو جائے اور تاخیر سے آنے والے افراد جب آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اذان کے انتظار، ختم ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ غلط بات ہے۔ آپ جب بھی جمعہ کا روز ہو، مؤذن چاہے اذان دے رہا ہو، خطیب چاہے خطبہ کہہ رہا ہو، آپ جب بھی آئے پہلی بات تو یہ ہے کہ اول وقت میں آنا چاہیے۔ اگر آپ بعد میں آتے ہیں تو آنے کے بعد آپ مؤذن کی اذان کا جواب دیتے ہوئے نہ ٹھہریں۔ جیسا ہی آپ داخل ہو فوری طور پر ہلکی پھلکی 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور اپنے آپ کو فارغ کر لیں۔ کیوں؟ خطبہ جمعہ کا سننا واجب اور فرض ہے، اور اس کام کے لیے اپنے آپ کو جلد سے جلد فارغ کرنا بھی واجب اور فرض ہے۔ لہذا آپ ایسا نہیں کریں گے کہ مؤذن صاحب اذان کہہ رہے ہیں، ان کے اذان کا جواب دیتے ہوئے یا انتظار، ان کے اذان کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہوئے آپ ٹھہر جائیں۔ ایسی بات بالکل مناسب نہیں۔ آپ جب بھی داخل ہوں فوراً ہلکی پھلکی 2 رکعت نماز پڑھیں اور بیٹھ جائیں۔ دوسری اہم بات وہ یہ ہے کہ یہ جو جمعہ کی مناسبت ہے یہ عام مناسبت نہیں، جیسے اتوار کا پروگرام ہو، جیسے ہفتے کا پروگرام ہو، عام مناسبت نہیں۔ یہ عبادتوں میں ایک عظیم عبادت ہے، لہذا اس کے بیٹھنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے خطیب صاحب کی سامنے والی صف مکمل ہو، اس کے بعد والی صف مکمل ہو، اس کے بعد والی صف مکمل ہو، اس طرح بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ ہاں، اتوار کا پروگرام ہو یا کوئی اور مناسبت ہو، آپ جہاں چاہیں بیٹھیں، آپ کا اختیار ہے، لیکن اس میں آپ کا اختیار نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان خطیب کے جتنا زیادہ قریب بیٹھے گا اللہ کی رحمت کے اتنے ہی زیادہ وہ قریب ہوگا، اور جو انسان جتنا زیادہ خطیب سے دور دور بھاگے گا، دور دور بیٹھے گا، اللہ کی رحمت کے اتنا ہی زیادہ دور ہوگا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ مردوں کی سب سے بہترین صف کون سی صف؟ پہلی صف ہے۔ مردوں کی سب سے بہترین صف پہلی صف، اور مردوں کی سب سے بدترین صف آخری صف ہے۔ اور عورتوں کی اس کا بالکل اپوزٹ، عورتوں کی سب سے بری صف پہلی صف ہے، اور عورتوں کی سب سے اچھی صف آخری صف ہے۔ تو ہم مرد ہیں، خطیب کے قریب بیٹھے، اللہ کی رحمت کے ہم سب بھکاری ہیں، اللہ کی رحمت کے ہم سب سوالی ہیں، قدم قدم پر ہم اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ رحمت الہی کے محتاج ہونے کے باوجود بھی خطیب صاحب سے دور دور بیٹھے اور رحمت الہی کا انتظار کریں، یا ایسے ہی ہے جیسے آپ صحرا میں بیٹھے اور پانی کا انتظار کریں۔ اگر آپ واقعی معنوں میں اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں تو قریب آئیں، قریب آئیں۔ آپ میرے سے قریب نہیں، آپ اللہ کی رحمت سے قریب آ رہے ہیں۔ میری دوبارہ دبن گزارش ہے کہ آپ قریب آئیں، آپ خطیب کے قریب نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کے قریب۔ اللہ کا رحم و کرم ہوگا آپ کی زندگیوں پر، آپ کی اولاد پر اللہ کا رحم ہوگا، آپ کے گھر والوں پر اللہ کا رحم ہوگا۔ بتاؤ، جب اللہ مہربان ہو جائے، اللہ رحمت نازل کرے، تو دنیا کی کون سی ایسی طاقت ہے جو تمہیں زحمت سے دوچار کرے؟ یہ دوسری بات۔ اور تیسری اب غلطی یہ ہے
جب خطیب صاحب خطبہ شروع کر دیتے ہیں سب بند، نہ بات چیت، نہ چیٹنگ، نہ فون، نہ کام، نہ کاج، کچھ نہیں، سب بند. بس آپ خطیب کے لیے آئے ہیں، خطبہ سننے کے لیے آئے ہیں، یہی ایک کام آپ کا ہونا چاہیے. یہاں تک کہ سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتے آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا من حصا فقد لغا، جس نے کنکری بھی ہٹائی اس کے خطبے جمعہ کا ثواب بیکار ہو گیا. تو اتنے اہتمام کے ساتھ ہم آتے ہیں، پانی نہا کر، بڑے تیار ہو کر، خوشبو لگا کر، دھوپ برداشت کرتے ہوئے آتے ہیں، اور پھر آ کر یہاں پر گفتگو میں لگ جائے، موبائل فون میں لگ جائے، آپ کا خطبے کا جو ثواب سائے. تو یہ 3 غلطیاں اکثر مساجد میں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور ہم جہاں جاتے ہیں 3 غلطیاں جب دیکھتے ہیں تو برملا بولتے ہیں. الغرض حضرات، قرآن مجید کی سورہ تکویر کی میں نے آپ کے سامنے چند آیات تلاوت کی. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کلام مجید شیطان کا کلام نہیں ہے. وما هو بقول شیطان الرجیم فأین تذهبون. جب یہ کلام شیطان کا کلام نہیں ہے تو تم اس کلام کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین. یہ کلام تو سارے جہاں والوں کے لیے نصیحت کا پیغام اپنے اندر رکھتا ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم. تم میں سے جو چاہے اس کلام کے ذریعے سیدھا راستہ اپنائے. ان تمام آیتوں کا اگر ان کی تفسیر کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھوں تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے قرآن مجید کی شکل میں تمہارے پاس بہت عظیم سہارا ہے. اس سہارے کے ہوتے ہوئے تم کہاں جا رہے ہو؟ اسلام کے ہوتے ہوئے تمہارے پاس بہت عظیم تدبیر ہے. یہ تدبیر جب تمہارے پاس ہے تو پھر دنیا کی تدبیروں سے کیوں خوف کھا رہے ہو؟ دین کی شکل میں تمہارے پاس بہت بڑی طاقت ہے. جب یہ طاقت تمہارے پاس ہے تو دنیا کی طاقت سے کیوں مرعوب ہو رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ قرآن کو چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہو؟ اسلام کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ دین کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ بندگی کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اللہ رب العالمین انسانیت سے سوال کر رہا ہے. حضرات یاد رکھیں، دین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. دین اللہ رب العالمین کی اس زمین پر انسانوں کے دامن میں جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت دین ہے. دین کے سائے میں اللہ نے سر بلندی رکھی، دین کے سائے میں اللہ رب العالمین نے عزت رکھی ہے، اور دین کے سائے میں اللہ رب العالمین نے عروج رکھا ہے. یہ دین ہمیں دنیا میں بھی سر بلند کرتا ہے اور آخرت میں تو سر بلند کرتا ہی کرتا ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید کی ایک آیت سے آپ لگا لیجئے. انسانوں میں انسانی تاریخ کا جو سب سے بڑا مالدار، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا مالدار، اس کے پاس سب کچھ ہے. اس کے پاس تجارت ہے، اس کے پاس وزارت ہے، اس کے پاس پراپرٹیاں ہیں، اس کے پاس ساری دنیا ہے. اگر اس کے پاس دین نہیں ہے تو انسانی تاریخ کا اس سے بڑھ کر بھکاری انسان کوئی نہیں ہو سکتا. اور اس کے بالمقابل انسانی تاریخ کا وہ مظلوم، وہ محتاج، وہ فقیر انسان جس کے پاس کچھ دنیا نہیں ہے، جس کے پاس ڈھنگ سے سر چھپانے کے لیے چھت بھی میسر نہیں ہے، لیکن ایسے بندے کے پاس دین ہے تو سمجھو کہ بہت کچھ نہ ہو کر بھی اس کے پاس سب کچھ ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. جو لوگ کفر کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، دین ان کے پاس نہیں، کفر ان کے پاس ہے، بے دینی ان کے پاس ہے، یہ لے کر اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ کے پاس پہنچتے ہیں. اب اللہ کے پاس ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ بڑا عذاب ہے. ایسے لوگ اللہ رب العالمین کو زمین کے خزانے دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. کتنا خزانہ؟
اتنا خزانہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ آج تک ویسا ترازو ہی پیدا نہیں ہوا جو اس خزانے کو تول سکے. پورا زمین بھر خزانہ. اور کیسا خزانہ؟ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. سونے سے بھرا ہوا خزانہ. اللہ اکبر. کتنی وسیع عریض زمین ہے یہ زمین کی وسعت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ ساری زمین پر اگر یہ بندہ سونا ہمیں فدیے میں دینا چاہے محض اس لیے کہ اس نے کفر لایا اور اس کو عذاب سے دوچار کرنا ہے اور اپنی جان چھڑانے کے لیے زمین بھر سونا یہ ہم کو دینے کے لیے تیار ہے. سونا انمول چیز ہے، انمول چیز ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ دین اس سے کہیں زیادہ انمول چیز ہے. فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ کے پاس مقبول نہیں ہوگا. اللہ کے پاس کفر کا سکہ نہیں چلنے والا، دولت کا سکہ نہیں چلنے والا، عہدے کا سکہ نہیں چلنے والا. اللہ کے پاس چلنے والا ہے تو دین کا سکہ چلنے والا ہے، اسلام کا سکہ چلنے والا ہے، ایمان کا سکہ چلنے والا ہے. ایسا انسان ناکام ہے. تو پتا چلا انسان کے پاس جو سب سے عظیم دولت ہوتی ہے وہ کون سی دولت؟ دین کی دولت، اسلام کی دولت، ایمان کی دولت، عقیدہ توحید کی دولت. یہ دنیا کی ساری دولتوں پر بھاری دولت ہے حضرات. لیکن کیا وجہ ہے کہ اتنی قیمتی شے ہمارے پاس ہے لیکن ہم میں سے اکثر دین کو چھوڑ کر دور ہیں؟ آخر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہمارے عقیدے کو دیکھ کر لوگ اپنا عقیدہ درست کر لیں، ہماری نمازوں کو دیکھ کر لوگ نمازی بن جائیں، ہمارے معاملات کو دیکھ کر لوگ معاملات میں صداقت اور امانت کے علم بردار بن جائیں، لوگ اپنی اصلاح کرنے لگ جائیں؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم دین کی وہ صحیح تصویر، وہ صحیح شکل، جو شکل کے اللہ کے رسول نے صحابہ کو دی، صحابہ نے تابعین کو دی، وہ اصلی شکل آج ہماری زندگیوں میں مفقود ہے. آج ہمیں کیا کہنا پڑتا ہے مجبوراً؟ آج ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ بھائی تم کو دین معلوم کرنا ہو تو فلاں کتاب پڑھو، تم کو اسلام کے بارے میں جانکاری ہونا ہو تو فلاں کتاب پڑھو. آج ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے آپ کو اسلام کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو فلاں کے کردار اور فلاں کے کیریکٹر کو دیکھو؟ ہمارے اسلاف میں اور ہماری زندگیوں میں یہ بہت بڑا فرق ہے. ان کی زندگیوں کو دیکھ کر لوگ اپنی زندگیوں کی زلفیں سوارا کرتے تھے. سب سے پہلا قافلہ صحابہ کرام کا جو ہندوستان آیا، چاہے سندھ کے راستے سے ہو، چاہے ملابار کے راستے سے ہو، چاہے گجرات کے راستے سے ہو، سب سے پہلا قافلہ صحابہ کرام کا جو ہندوستان میں آیا کیا لے کر آیا؟ بخاری شریف لے کر آیا، مسلم شریف لے کر آیا، کیا لے کر آیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کی ایک ایک جھلک لے کر آیا تھا. صداقت اور امانت کے پتلے بن کر وہ ہندوستان میں آئے تھے، جن کو غیر مذہب والوں نے اپنی زندگی ان کی زندگیوں میں دیکھ کر سنوارا. وہاں سے اسلام میں داخل ہو گئے. ان کی زندگی اور ہماری زندگی میں بہت بڑا فرق ہے کہ ہم اپنے دین سے بہت دور ہیں. کیا وجہ ہے دین سے دور ہیں ہم؟ کیوں دین سے دور ہیں ہم؟ اس کی سب سے پہلی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 3 طرح کے دشمن ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں. 3 طرح کے دشمن ہمارا پیچھا کر رہے ہیں اور ہم میں سے ہر شخص 3 طرح کے دشمنوں کو فیس کر رہا ہے. پہلا دشمن انسان کا اپنا نفس، یہ انسان کا بہت بڑا دشمن ہے. اور دوسرا دشمن یہ دنیا کا حسن و جمال، دنیا کی خوبصورتی، یہ دوسرا دشمن. اور تیسرا دشمن شیطان، جس کو اللہ رب العالمین نے شیطان کو دشمن کہا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. یہ ہمارا نفس ہے جو ہمیں برائی کی طرف ابھارتا ہے. یہ دنیا ہے، دنیا کی خوبصورتی، دنیا کا حسن و جمال ہمارے دلوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. یہ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے جو ہر دم، ہر گھڑی، ہر آن ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے ہمیں دین سے بے دین کرنے کے لیے، دین سے غافل کرنے کے لیے. کامیاب ہے وہ انسان، کامیاب ہے وہ انسان جو دنیا کی حقیقت کو سمجھ جائے اور دنیا کو برتنے اور یوز کرنے کی چیز سمجھ لے اور آخرت کو مقصد زندگی بنا لے.
کامیاب ہے وہ انسان جو اپنے نفس کو رگڑ کر کچل کر نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا لے، اپنی خواہشات اسلام کے تابع کر دے، کامیاب ہے ایسا انسان۔ اور کامیاب ہے وہ انسان جس نے شیطان کو حقیقی معنوں میں اپنا دشمن بنا لیا، ایسا انسان کامیاب ہے۔ تو دین سے دوری کی یہ تین بنیادی اہم وجہ ہیں، ایک ہے دنیا کی رونق، دوسرا ہے ہمارا نفس امارہ، اور تیسرا شیطان ہے جو ہر قدم ہمیں دین سے غافل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر انسان ان تینوں شیطانوں سے جنگ کر کے انسان جیت جائے، ایسا ہی انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ یہ پہلی وجہ۔ اور دوسری وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے ہم دین سے دور ہیں، دین کو چھوڑ کر ہم دوسروں کی طرف بھاگ رہے ہیں؟ دوسری اہم وجہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کی یہ سوچ بنی ہوئی ہے۔ کیا سوچ ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگوں کی یہ سوچ بنی ہوئی ہے، دیندار بن جائیں گے نقصان ہوگا، زینت چھوڑنا پڑے گا، داڑھی چھوڑنا پڑے گا، اسلام کو فالو کرنا پڑے گا، سود چھوڑنا پڑے گا، انسان اپنی خواہشات کو رگڑنا پڑے گا، زنا کو چھوڑنا پڑے گا، دین میں ہمارا نقصان ہے، لوگوں کی یہ سوچ۔ اگر ہمارا اعتماد اور ہمارا یقین اللہ کے کلام پر ہو تو اللہ کا کلام تم سب سے وعدہ کر رہا ہے۔ کیا وعدہ کر رہا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ایسی سوچ رکھنے والوں کہ دینداری میں ہمارا نقصان ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو بندہ جو بندی نیک عمل کرتا ہے ایمان کے ساتھ ساتھ، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ آخرت سے پہلے اس زمین پر خوشحال زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا وعدہ ہے انسانوں سے، آخرت کی زندگی بہتر بنانے سے پہلے اے انسانوں ہم تمہاری دنیاوی زندگی بہتر بنائیں گے، خوشیوں بھری سانسیں عطا فرمائیں گے، خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں تو تمہاری نیکیوں کا بہترین جزا دے ہی دیں گے، لیکن آخرت سے پہلے دنیاوی زندگی تمہاری بہتر بنا دیں گے۔ قرآن کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ یاد رکھیے بات، اگر اللہ رب العالمین نے دین کے معاملے میں کسی چیز سے ہم کو روکا ہے تو سمجھ جائے کہ وہ معاملہ ہمارے لیے سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ اگر ہماری عقل اس میں کہیں فائدہ بھی دیکھتی ہے تو یاد رکھیں اس میں نقصان کا لیول زیادہ ہے، فائدے کا لیول کم ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے دین کے معاملے میں کسی بات کے کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ معاملہ ہمارے حق میں سراسر فائدے مند ہے۔ اگر ہمیں کہیں اس میں نقصان نظر آتا ہے تو یاد رکھیں فائدے کا پہلو زیادہ غالب ہے اور نقصان کا لیول کم سے کم تر ہے۔ یہ ہم کو جاننا چاہیے، یقین کرنا چاہیے، اللہ نے جو دین ہم کو دیا ہے اس میں انسانیت کا نقصان نہیں، انسانیت کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ انسان مزاج ہے زناکاری بدکاری کرنے کا، کتنے نقصانات ہیں، کتنے نقصانات ہیں؟ اگر پتہ نہیں تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیں آپ، زناکاری کے کتنے نقصانات ہیں؟ اسلام نے حکم دیا زنا کے بجائے شادی کرو، کتنے فائدے ہیں؟ انسان خود شادی شدہ زندگی میں ہو تو فائدے محسوس کر سکتا ہے۔ تو ایسا دین کے ہر معاملے میں اللہ نے روکا ہے سراسر نقصان ہے، دین کا ہر معاملہ اللہ نے حکم دیا ہے تو تمہارا فائدہ ہی فائدہ اس میں ہے۔ تو یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے کہ دیندار بن جائے گے نقصان ہوگا، نقصان نہیں، دنیا کا بھی فائدہ ہوگا اور آخرت کا بھی فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سے حضرات ہم دین سے دور ہیں، کیوں؟ اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا ماڈرن ایجوکیشن، نیا تعلیمی سسٹم، نیا تعلیمی نظام کیسا ہے؟ نیا تعلیمی نظام آج مسلمانوں کے بچے 70% ایسے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں جو کانوینٹ کے اسکول ہیں، مشنریز کے اسکول ہیں، LKG UKG سے لے کر 10th کلاس تک، پھر 10th کلاس سے اوپر انٹر، پھر انٹر سے اوپر ڈگری،
بچہ پورے تعلیمی سال مکمل کر رہا ہے لیکن اس سلیبس میں کہیں بھی دین کا کوئی سبجیکٹ نہیں. اسکولوں کا ماحول مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں, کالجوں کا ماحول مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں, کیسے کیسے کلچرل پروگرام ہوتے ہیں یہاں پر, کیسے کیسے تعلقات بنتے ہیں یہاں پر. اور تو اور پڑھانے والے کون؟ دین سے بغاوت پر ابھارنے والے اساتذہ, دین سے متنفر کرنے والے اساتذہ, دین سے بیزار کرنے والے اساتذہ پڑھاتے ہیں. 5 وقتہ نماز ادا کرنے کا چانس نہیں دیا جاتا, اور تو اور جمعہ پڑھنے کا بھی اہتمام نہیں. تو بتاؤ یہ نیو جنریشن ایسے کالجوں اور ایسے اسکولوں میں پڑھنے کے بعد اپنے سینوں میں دین کی کیسی محبت پیدا کرے گی؟ اور جب یہی بچے گھر آتے ہیں, گھر میں بھی کوئی دینی ماحول نہیں, گھر میں بھی کوئی دینی ماحول نہیں. گھر میں ڈسکشن ہوتا ہے, کن باتوں پر ڈسکشن ہوتا ہے بھائی؟ گھر میں ڈسکشن ہوتا ہے سیاست پر, پالیٹکس پر ڈسکشن ہوتا ہے, کپڑوں پر ڈسکشن ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں فلاں لباس نیا آیا جی, فلموں پر ڈسکشن ہوتا ہے, سیریلز پر ڈسکشن ہوتا ہے, ڈراموں پر ڈسکشن ہوتا ہے, کرکٹ پر ڈسکشن ہوتا ہے. بس ڈسکشن نہیں ہوتا, گفتگو نہیں ہوتی تو دین پر نہیں ہوتی. اللہ نے کیا کہا؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اپنے گھر میں ڈسکشن کرو اے ماؤں, اے بہنوں, اے امت مسلمہ کے ماؤں بہنوں, اپنے گھر میں ڈسکشن کرو. کس بات کا؟ ما یتلی علیکم, قرآن کا ڈسکشن کرو, قرآن کے واقعات سناؤ پڑھو. والحکمہ, حدیث پڑھو اور پڑھاؤ. حدیث کا ڈسکشن ہونا چاہیے, سیرت کا ڈسکشن ہونا چاہیے, قرآن کا ڈسکشن ہونا چاہیے. اس پر کوئی ڈسکشن نہیں. اب بتائیں دین کا ماحول کہاں سے ملے گا بچوں کو؟ کیسے دیندار بنیں گے بچے؟ ایک تو کالج اور اسکولوں کا یہ ماحول, دوسرا گھر کا یہ ماحول, اور جو باہر کی جو فضا ہے, گھر کے باہر کی جو دنیا ہے, کیسے دوستانہ یارانہ کیسا ہے؟ پورا فلمی کلچرل میں ڈوبا ہوا, ویسٹرن کلچر میں ڈوبا ہوا ماحول. کہاں سے دین کی محبت کی بیج ان کے سینوں میں اگے گی؟ لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم ایسے کالجز کا انتخاب کریں, ایسے اسکولز کا انتخاب کریں جہاں پر اور سلیبس کے ساتھ ساتھ دین کا سلیبس بھی وہاں داخل ہو, اور خاص طور پہ اپنے گھروں میں دین کا اہتمام کریں. یہ بہت ضروری ہے, ورنہ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم سب دیکھتے ہیں کہ مسلم نوجوانوں کی اکثر دین سے غافل ہے. کالجوں کی لائف میں دین پر گفتگو کرنا سبحان اللہ ایسا ہے گویا کہ پورے کالج کے بچوں سے اپنے آپ کو جنگ کے لیے پیش کرنا ہے. سب ایک نیچی نگاہ سے دیکھتے ہیں. کالج کی زندگی میں رہتے ہوئے اگر آپ وہاں پر دین کی گفتگو کریں گے, کسی کو برائی سے روکیں گے, اوپر سے نیچے 10 بار دیکھیں گے اور نچلی نگاہ سے دیکھیں گے, کوسیں گے, ٹھٹا کریں گے, مذاق اڑائیں گے, مذاق کا عنوان بنائیں گے. تو حضرات بہت ضروری ہے جو نئی نسل ہے, نئی نسل کو کس طرح آپ دین سے جوڑ سکتے ہیں, اسلام سے کس طرح جوڑ سکتے ہیں, مسجدوں سے کس طرح جوڑ سکتے ہیں, اس پر مجھے بھی سنجیدہ کوشش کرنا چاہیے اور آپ سب کو سنجیدہ کوشش کرنا چاہیے. تو یہ ایک بنیادی ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم دین سے دور ہیں. اور ایک اہم بنیادی ریزن وہ کیا ہے؟ دین ہم کو جو ملا ہے مفت میں ملا ہے جی, وراثت میں ملا ہے ہم کو. ہمارے دادا مسلمان تھے, ابا بھی مسلمان, ہم بھی مسلمان. گھر بیٹھے ہم کو دین ملا ہے, مفت میں ملا ہے. اس لیے ہمیں دین کی اہمیت کا احساس نہیں, دین کی اہمیت کا ہمیں احساس نہیں ہے, اس لیے ہم دین سے دور ہیں. اگر دین کی اہمیت کا ہمیں احساس ہو تو دین کو اپنے جی جان سے زیادہ ہم محبت کرنے والے ہو جائیں گے. حضرات دین کی اہمیت کا احساس اگر آپ کو کرنا ہو, حضرت بلال حبشی کے سیرت سے آپ پوچھو کس طرح مکہ کی تپتی ہوئی ریگزاروں میں آپ کو ننگی پیٹ کر کے لٹایا جاتا تھا. اس کا اگر آپ کو احساس کرنا ہو بس 2 منٹ کے لیے آپ اپنے ننگے قدم باہر ٹہر کر دکھاؤ.
صرف 2 منٹ کے لیے اپنے جوتے اور چپل نکال کر آپ باہر ٹہر کر دکھاؤ دھوپ میں، برداشت نہیں کر سکتے، تو سوچو دین کی خاطر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ننگا کر کے عرب کی ریگزار زمین پر انہیں چت لٹا دیا جاتا تھا اور اوپر سے بھاری بھرکم پتھر رکھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا یا تو اسی طرح تڑپتے تڑپتے مر جاؤ یا پھر دین سے پھر جاؤ۔ دین کی اہمیت ان کی زندگیوں میں تھی، انہوں نے زخموں کو برداشت کیا، زخموں کو برداشت کیا، تکلیفوں کو برداشت کر لیا، لیکن دین سے پھرنا انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ اگر دین کی اہمیت کا احساس کرنا ہو صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، جب مکہ میں آتے ہیں غریب ہوتے ہیں، غلام ہوتے ہیں، لیکن آہستہ ترقی کرتے ہوئے مکہ عرب معاشرے کے کروڑ پتی بن جاتے ہیں، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں لوگوں اللہ کا پیغام ہے کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرو، جب صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرنے لگ جاتے ہیں، مکہ کے مشرکین آپ کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں تم جب آئے تھے ہمارے پاس تم بالکل نادار تھے، بالکل غریب اور فقیر تھے، اور جب اب جا رہے ہو تو کروڑوں کی پراپرٹی لے کر جا رہے ہو، ہم ایسے جانے نہیں دیں گے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اگر میں یہ پراپرٹی تمہارے حوالے کروں تو کیا جانے کا مجھے چانس مہیا کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں اگر یہ پراپرٹی ہم کو دے دو تو ہم جانے کے لیے راستہ آسان کر دیں گے۔ ساری پراپرٹی ان کے نام کر دی۔ کروڑ پتی انسان، وقت کا کروڑ پتی انسان جب مکہ کی گلیوں سے نکل رہا ہے مدینہ کی طرف، خالی ہاتھ ہو کر صفر ہو کر لوٹ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ادھر خبر ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ربح صہیب، ربح صہیب، صہیب گوا کر نہیں یہ کما کر آ رہا ہے، صہیب گوا کر نہیں یہ کما کر آ رہا ہے۔ مطلب یہ تھا اس نے دین کو کمایا گرچہ اس نے دولت کو لٹایا، اس نے اللہ کو کمایا گرچہ دولت کو اس نے قربان کیا، اس نے اپنے نبی کو کمایا گرچہ اس نے اپنی دولت کو لٹایا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ہم دولت کے لیے دین سے دور ہوتے تھے، وہ دین کے لیے دولت کو قربان کیا کرتے تھے۔ جن ماؤں نے دین کے لیے اپنے بچوں کی قربانی دی ہو، ان ماؤں کو پتہ چلتا ہے کہ دین کی عظمت کیا ہوا کرتی ہے۔ جن باپوں نے دین کی سربلندی کے لیے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو قربان کر دیا ہو، ایسے باپ کو پتہ چلتا ہے کہ دین کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ ہم کو تو مفت ملا ہے دین میں، دین کی اہمیت کا ہمیں کچھ احساس نہیں۔ اور سبحان اللہ آپ دیکھیں غزوہ تبوک کے موقع پر، غزوہ تبوک اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ جو تھا وہ غزوہ تبوک تھا۔ کیوں؟ اس لیے روم کا بادشاہ ایک بھاری بھرکم فوج کشی کر رہا تھا، فوج تیار کر رہا تھا، اور موسم کیسا موسم تھا؟ انتہائی سخت گرمی کا موسم، کھجوروں کے پکنے کا موسم، اور اوپر سے مسافت بھی بہت دور دور کا سفر۔ اللہ اکبر! منافقین کے یہاں پر حوصلے ٹوٹ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا لوگوں غزوہ تبوک کے لیے تیاری کرو، غزوہ تبوک کے لیے تیاری کرو۔ صحابہ کرام جن کے پاس پراپرٹیاں تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر نچھاور کرنے لگے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھے گھر کا سرمایہ لا کر آپ کے قدموں میں جمع کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے گھر کا سرمایہ لا کر آپ کے قدموں میں نچھاور کیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 کلو سونا اور 1000 اونٹ اور گھوڑے لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کیا۔ جن کے پاس تھا انہوں نے تو جمع کیا ہی، لیکن جن کے پاس نہیں تھا، جو غریب تھے، جو نادار تھے، رات جاگ کر یہودیوں کے باغوں میں سنچائی کیا کرتے تھے، اور اس سے صبح کی گھڑیوں میں جو مٹھی بھر کھجوریں جمع ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر جمع کیا کرتے تھے۔
کمال یہ ہے کہ جو خود صدقے کے محتاج تھے ایسے انسان صدقہ کیا کرتے تھے، اور جب وقت نکلنے کا وقت آیا، جب نکلنے کا وقت آیا جنگ کے لیے، بعض صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بعض ساتھی آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے پاس سرمایہ ہے انہوں نے جمع کیا، جن کے پاس سواری ہے وہ تو نکل ہی رہے ہیں، لیکن ہم نادار ہیں، ہم غریب ہیں، سواری کے لیے کچھ بھی مہیا نہیں ہے، لہذا ہمارے لیے سواری کا انتظام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں تمہیں سواری دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، تمہارے لیے سواری مہیا کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، میں معذرت چاہتا ہوں۔ قرآن نے ان کے دلی جذبات کو آسمان سے آیت کی شکل میں نازل کیا۔ اللہ نے کہا ان صحابہ کا جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ کہہ رہے تھے، جب یہ لوٹ رہے تھے اللہ کے رسول کے پاس سے، ان کے دل کا کیا عالم تھا، ان کی آنکھوں کا کیا عالم تھا۔ رب رحمان و رحیم نے آسمان سے ان کے دلی جذبات کو نازل کیا اور کہا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْا لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ میرے پاس سواری نہیں ہے، یہ لوٹتے ہیں اس حال میں کہ ان کی آنکھیں اشکبار ہے، دل غم سے بھرا ہوا۔ اللہ اکبر، اس حال میں لوٹ رہے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو روا دوا ہے اور دل غم سے نڈھال ہے، اور لوٹ رہے ہیں کہ ہمیں سامنے نیکی کا موقع ہوتے ہوئے بھی مال و دولت سے محروم ہونے کی وجہ سے نیکی کے کام میں ہم حصے دار نہیں بن سکے۔ دین کی عظمت اگر معلوم کرنا ہو، اسلام کے ان جیالوں سے پوچھو، اسلام کے ان سرفروشوں سے پوچھو، اسلام کے اس گروہ سے پوچھو، اللہ کی اس جماعت سے پوچھو کہ دین کے لیے قربانی دینے کیا جذبہ ہوتا ہے، دین کتنی قربانیوں کے ساتھ ہمارے پاس آیا، اور ہماری دینداری کی صورتحال کیا ہے۔ ہماری اگر دینداری کی صورتحال آپ کو دیکھنا ہو، فجر کی نماز میں یہاں پر صفوں کو دیکھ لو آپ، وہ جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے، وہ مالوں کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے، وہ محبتوں کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے، ہم نیند قربان کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ صورتحال ہے ہمارے دین کی۔ تو حضرات، دین کی اہمیت کا ہمیں احساس نہیں کہ کتنی قربانیوں اور کتنی جفاکشیوں سے دین ہمارے پاس آیا ہے، اس لیے آج ہم دین سے بیزار ہیں، دین سے دور ہیں۔ اگر ہمیں دین کی اہمیت کا احساس ہو جائے تو ہم سب دیندار بن جائیں۔ دین سے ہم دور ہیں، اس کی اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خاتون دین سے دور ہے۔ خاتون آج دین سے دور ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج خاتون دین سے دور ہونے کی وجہ سے آج برقع پہننے والی خاتونوں کو آپ دیکھیں گے مزاروں پر، آج دیکھیں گے آپ برقع پہننے والی خاتونوں کو چرچوں پر، برقع پہننے والی خاتونوں کو آپ دیکھیں گے غیروں کے درباروں کے سامنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قبیلے دوس کی خواتین ذی الخلصہ نامی بت کی پوجا نہ کرنے لگ جائے۔ کیا مطلب؟ ایک تو مطلب یہ تھا کہ قیامت کے قریب گڑے ہوئے بت نکالے جائیں گے، اور دوسرا مطلب یہ تھا کہ خاتون کے اندر مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں شرک کا فتنہ تیزی سے پھیلے گا۔ اور آج دیکھیں، آج ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، کہاں دیکھ رہے ہیں آج سب سے زیادہ خاتون؟ آج مسجدوں سے زیادہ وہ کئی اوروں کے درباروں پر آپ دیکھیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ خاتون کو اگر آپ مسجد سے جوڑیں گے، خاتون کو اگر آپ دین سے جوڑیں گے، خاتون کو اگر آپ اسلامی تعلیمات سے جوڑیں گے، یقین کریں یہ خاتون انقلاب برپا کر دیں گے۔ خاتون کے اندر انقلاب کب آتا ہے؟ جس خاتون کے اندر دینداری ہو، ایسی ہی خاتون انقلاب برپا کرنے والی ہے۔ وقت کا بڑا سے بڑا فتنہ اس کے قدموں میں جھک کر اسے سلام کرتا ہے۔
وقت کے بڑے بڑے طاقتوں کو اپنے قدموں کے نیچے رگڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو مثال دیکھنا ہو فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام کی زندگی میں دیکھو۔ فرعون انسانی تاریخ کا سب سے بڑا خون ریز انسان اور انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ظالم، جابر اور قاہر انسان تھا۔ اس کے محل میں پلنے والی اس کی بیوی آسیہ، سوچو کیسی کیسی اذیتوں سے اسے نہ جانے گزارا ہوگا، کیسی کیسی آزمائشوں سے نہ جانے گزارا ہوگا۔ اس کے باوجود یہ خاتون کے ایمان، یقین اور استقامت کو اور دینداری کو سلام کیجئے، جب وہ فرعون بڑی چٹان کے نیچے اسے رگڑ رہا تھا، کچل رہا تھا، یہ خاتون رب العالمین سے دعا کر رہی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ پروردگارا میں نے تیرے لیے فرعون کے محل کو قربان کر دیا، فرعون کے آرام کو قربان کر دیا، لہٰذا فرعون کے محل کے بدلے تو اپنے پاس جنت میں مجھے محل نصیب فرما۔ خاتون اگر دیندار ہو انقلاب برپا کرتی ہے۔ وہ معاشرہ مثالی معاشرہ ہے جس معاشرے کی خاتون دیندار ہو۔ وہ گھرانہ مثالی گھرانہ ہے جس گھرانے کی خاتون دیندار ہو۔ وہ قوم دیندار قوم اگر دیندار ہو تو وہ قوم مثالی قوم کہلاتی ہے، ورنہ جو خاتون دین سے دور ہو، جو معاشرہ دین سے دور ہو، ایسی قومیں نہ ترقی کرتی ہے اور نہ ہی تو عروج کی راہ اختیار کرتی ہے۔ خاتون اگر سنبھل جائے، اس کا یہ تنہا سنبھلنا نہیں، وہ نسلوں کو سنبھالتی ہے، وہ معاشروں کو سنبھالتی ہے، وہ خاندانوں کو سنبھالتی ہے۔ خاتون اگر بہک جائے، بگڑ جائے تو یہ تنہا اس کا بہکنا اور بگڑنا نہیں، اس سے نسلیں بہکتی ہیں، اس سے معاشرے تباہ ہوتے ہیں اور اس سے خاندان اجڑنے لگ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم دین سے دور ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ خاتون دین سے دور ہے۔ مسجدوں سے جوڑنے کی کوشش کریں، اسلامی تعلیم سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے حضرات ہم دین سے دور ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے ہم سب کا مزاج ایسا بنا ہوا ہے کہ ہم پوچھتے ہیں، ہماری یہ فکر ہوتی ہے دیندار بن جائیں گے لوگ کیا کہیں گے۔ یہ جو لوگ کیا کہیں گے والا مزاج ہے، اس مزاج کی وجہ سے ہم دین سے دور ہیں۔ میں داڑھی موڑتا ہوں، کیوں؟ بیوی کیا کہے گی؟ میں شادی میں جہیز لیتا ہوں، کیوں؟ امی ابو کیا کہیں گے؟ میں پینٹ کو ٹخنے سے نیچے رکھتا ہوں، کیوں؟ کمپنی میں میرے ساتھ بہت سارے دوست احباب ہیں، باس ہے، وہ کیا کہے گا؟ مجھے حق معلوم ہے، باطل معلوم ہے، صحیح معلوم ہے، غلط معلوم ہے، اس کے باوجود بھی غلط کو نہیں چھوڑ رہا ہوں میں، کیوں؟ اس لیے کہ میرے پیچھے بہت میرے فالوورز ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ یہ جو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ جو مزاج ہے، اس مزاج نے بہت سارے انسانوں کو دین سے دور کیا ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت عظیم حدیث ہے اور ترمذی شریف کی حدیث ہے جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا، استحیوا من اللہ حق الحیاء، لوگوں تم لوگوں سے نہ شرماؤ، اللہ سے شرماؤ جیسے شرمانے کا حق ہے۔ لوگ کیا کہیں گے یہ فکر مت کرو، اللہ کیا کہے گا اس بات کی فکر کرو۔ استحیوا من اللہ حق الحیاء، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول انا لنستحیی والحمدللہ، الحمدللہ ہم تو حیا کرتے ہیں، شرم کرتے ہیں اللہ سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے صحابہ، میری مراد وہ نہیں، اللہ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے ان تحفظ الرأس وما وعى، اپنے سر کی حفاظت کرو اور سر کے اندر جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرو۔ اس سر کو جھکاؤ تو اللہ کے سامنے جھکاؤ۔ لوگ کیا کہیں گے اس نیت سے اس سر کو اللہ کے سامنے جھکانا نہ چھوڑو۔ اس سر کے اندر دماغ ہے، دماغ کے اندر بہت سارے گندے خیالات آتے ہیں، ان گندے خیالات کو ریجیکٹ کرنے کا مزاج بناؤ۔ اس سر کے اندر آنکھ ہے، یہ آنکھ حرام چیز کو دیکھنے پر ابھارے گی، آپ یہاں پر روک لگاؤ۔ اس سر کے اندر کان ہے، اس سر کے اندر بہت ساری چیزیں اللہ نے رکھی ہے، اس سر کو اب تک برائی سے بچا لو۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والبطن وما حوا،
پیٹ کی حفاظت کرو اور جو کچھ پیٹ سے جڑی ہوئی چیزیں اس کی حفاظت کرو. کیا مطلب؟ لقمہ حرام سے حفاظت کرو. لوگ کیا کہیں گے ایسا مت سوچو. اللہ کیا کہے گا؟ سود لوں گا تو اللہ کیا کہے گا؟ جہیز کا مال لے کر کھاؤں گا اللہ کیا کہے گا؟ مظلوم کو لوٹ کر صحیح، اس کا مال ہڑپ کر صحیح کھاؤں گا تو اللہ کیا کہے گا؟ اس کی فکر کرو. شرمگاہ کی حفاظت کرو، قدموں کی حفاظت کرو کہ غلط منزل کی طرف نہ اٹھے، ہاتھوں کی حفاظت کرو کہ غلط چیزوں کو نہ چھوئے، دل کی حفاظت کرو کہ دل میں جو برے وسوسے آتے ہیں اس کو عملی جامہ پہنائے، اس بات سے حفاظت کرو. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت کو ہمیشہ سے یاد رکھو، اس لیے کہ موت تمہارے اصلی انجام سے تمہیں بار بار یاد دہانی کراتی ہے. اب بیٹھ جائیے، وہاں پر بیٹھ جائیے. موت ہمیشہ سے ہمیں آخرت کا سبق پڑھاتی ہے. موت کو کبھی نہ بھولو، موت کے سبق کو ہمیشہ سے یاد رکھو. من ترک زینت الدنیا، جس نے دنیاوی زینت کو آخرت کی خاطر قربان کیا، ایسا انسان حقیقی معنوں میں اللہ سے شرمانے والا انسان ہے. اللہ سے شرمیلے بنو، اللہ سے حیادار بنو، لوگوں سے شرمانے والے نہ بنو، لوگوں سے حیا کرنے والے نہ بنو. اللہ کیا کہے گا اس کی فکر مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے. حضرات، آخری بات جو پیغام کے طور پر مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ ہے، یاد رکھیے حضرات، ہماری سربلندی جیسا شروع میں نے کہا دین کے سائے میں ہے. ہم جو مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں. ہماری عزت و سربلندی اللہ رب العالمین نے دین کے سائے میں رکھی ہے. ہمارا عروج و اقبال اللہ رب العالمین نے دین کے سائے میں رکھا ہے. اگر اس کی مثال آپ کو دیکھنا ہو تو صحابہ کی زندگی میں دیکھو، کیا تھا ان کی زندگی میں؟ کیا ہماری طرح ترقیاں ان کی زندگی میں تھی؟ کیا ہماری طرح مشینیں ان کی زندگی میں تھی؟ کیا ہمارے طرح آلات ان کی زندگی میں تھے؟ وہ کھجور کھاتے تھے، پانی نوش فرماتے تھے، وہ اونٹوں کی سواری کیا کرتے تھے، وہ صحراؤں میں زندگی بسر کیا کرتے تھے، اور تو اور جھونپڑیوں میں زندگی گزارا کرتے تھے. ان کا کوئی دربار نہیں تھا، لیکن وقت کے بڑے بڑے درباروں میں ان کی دہشت بیٹھی ہوئی تھی. ان کا اپنا کوئی ایوان نہیں تھا، لیکن وقت کے بڑے بڑے ایوانوں میں ان کا رعب قائم تھا. پوری دنیا کو انہوں نے ہلا کر رکھ دیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ دین کے سائے میں زندگی گزارنے والا گروہ تھا یہ، دین کے لیے جینے مرنے والا گروہ تھا یہ، دین کے لیے قربانی دینے والا گروہ تھا یہ، اور اسلام کے سائے میں زندگی گزارنے والا گروہ تھا یہ. یہی مطلب ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کا جو آپ نے فرمایا تھا، لوگوں انا كنا اذل فاعزنا اللہ بالاسلام، ہم دنیا کے سب سے ذلیل ترین قوم تھے. ہمارا کارنامہ کیا تھا؟ بس شعر و شاعری کرنا اور اونٹوں کو چرانا. دنیا کی سب سے ذلیل ترین قوم تھے. بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں ہمیں حد شمار سے باہر انہوں نے کر رکھا تھا. انا كنا اذل، ہم دنیا کی سب سے ذلیل ترین قوم تھے. فاعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے سربلندی عطا فرمائی ہے. ومهما ابتغينا العزة بدون اذلنا اللہ، اسلام کو چھوڑ کر اور چیزوں میں ہم عزت کے متلاشی ہوں گے، عزت کو تلاش کریں گے، اللہ ہمیں ذلیل کر کے رکھ دے گا. یقین رکھو اس بات کا، یقین رکھو اس بات کا. ہر طرح کی سربلندی، ہر طرح کا عزت و وقار اللہ رب العالمین نے دین کے سائے میں رکھا ہے. جب تک ہم دین کے سائے میں رہیں گے عزت کی زندگی گزاریں گے. جب دین کا لباس ہم نکال دیں گے تو پھر وہاں سے وہ حدیث جو مشہور ہے، ساری قومیں مسلمانوں کو اپنا دسترخوان بنا لے گی، جس طرح چاہے یوز کرے گی، لپیٹے گی، جھپیٹے گی، حملہ کرے گی. اس طرح ہم معاشرے کا، دنیا کا کچرا بن کر رہ جائیں گے. ہر طرح کی سربلندی اللہ نے اسلام میں رکھی ہے. کہاں جا رہے ہو؟ آؤ دین کی طرف. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں لوٹ رہے ہو؟ اور لوٹو اسلام کی طرف. یہ خطبے میں مجھے آپ سب کو پیغام دینا تھا. میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے، بار الہ ہم سب کو حقیقی معنوں میں دیندار بنائیں. بار الہ ہم سب کو حقیقی معنوں میں مسجد سے جڑنے والا بنائیں، تیرے کلام سے جڑنے والا بنائیں، تیری عبادت سے جڑنے والا بنائیں، تجھ سے سچی محبت کرنے والا بنائیں، تیرے نبی سے سچی محبت کرنے والا بنائیں. بار الہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرمائیں. ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرمائیں. بار الہ ہماری جو بہن بیٹیاں
بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے نیک سے نیک جوڑا اور صالح سے صالح جوڑا دستیاب فرمائیں۔ باراللہ ہم میں سے بہت سارے لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، قرض کی ادائیگی کے غیبی سلسلے جاری فرمائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔